اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے دی جرسی کلب کو نے۔ اپنے پسندیدہ کلب یا کھلاڑی کی اوریجنل جرسی حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام پر دی جرسی کلب سے رابطہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بال اسلام کے ناظرین، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے فٹ بال کے میگا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے۔ فیفا ورلڈ کپ کا اہلی ایڈیشن تو تیاری مکمل ہے، میں کوالیفائنگ مقابلے تقریباً ہو چکے ہیں اور چند مقابلے باقی ہیں، لیکن اصل میں آج کا ہمارا مسئلہ ہے سعودی عرب میں منعقدہ 2034 کے عالمی کپ کا انعقاد۔ میزبانی اس کی کنفرم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے سامنے کسی ملک نے بولی نہیں دی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ سالوں تک شاندار تقریب نے سعودی عرب نے اپنے میزبانی کی توسیع کی ہے۔ چلتے ہیں سعودی عرب کس طرح اس مقابلوں کا انعقاد کرے گا اور کیا وہ سعودی عرب قطر کا ریکارڈ بریک کر پائے گا۔ چلتے ہیں اس رپورٹ کی جانب۔ سعودی عرب 2034 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مقابلوں کی بولی کے حصے کے طور پر سعودی عرب نے 11 اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں ایک اسٹیڈیم زمینی سطح سے 350 کلومیٹر بلند ہے۔ ملک کے شمال مغرب میں واقع شہر نیوم میں موجودہ اسٹیڈیم تک صرف تیز رفتار لفٹوں اور بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہوگی۔ ارینا نامی یہ اسٹیڈیم دی لائن نامی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت مملکت کی معیشت کو تیل سے دور کر دیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں ایک کوارٹر فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ عالمی کپ کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کی بولی بلا مقابلہ ہے اور ملک کے پاس اپنے منصوبے جمع کرنے کے لیے اکتوبر کی آخری تاریخ دی گئی ہے۔ 11 نئے اسٹیڈیم میں سے 8 دارالحکومت ریاض میں ہوں گے، بشمول کنگ سلیمان انٹرنیشنل اسٹیڈیم جو ابتدائی میچ اور فائنل کی میزبانی کرے گا۔ جدہ، الخبر اور ابا کے شہر بھی میچوں کی میزبانی کریں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے مجموعی طور پر 11 نئے اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں، جن میں سے 3 فی الحال زیر تعمیر ہے۔ ملک کے 2 موجودہ سب سے بڑے اسٹیڈیموں کی تزئین و آرائش کی جائے گی، جبکہ 2 مزید اسٹیڈیموں کو ٹورنامنٹ کے دوران عارضی طور پر توسیع دی جائے گی۔ 2034 ورلڈ کپ میں جو 48 ٹیموں پر مشتمل ہے، یہ پہلا موقع ہوگا کہ اس میگا ایونٹ کی میزبانی صرف ایک ملک کرے گا۔ اس سال 11 دسمبر کو فیفا کانگریس کے ذریعے میزبانی کی تصدیق کی جائے گی۔ نیوم سٹی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کو دی لائن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شہر گاڑیوں سے پاک ہوگا۔ ایک لائن پر مشتمل یہ شہر صرف 200 میٹر چوڑا اور 170 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس منصوبے کا صرف 2.4 کلومیٹر 2030 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ بولی کی دستاویز میں دعویٰ کیا ہے کہ نیوم اسٹیڈیم مکمل طور پر قابل جدید توانائی پر چلایا جائے گا۔ اس طور پر ہوا اور شمسی ذرائع سے نیوم شہر میں ایک نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنانے کا بھی منصوبہ ہے، جیسے 2034 تک سالانہ 12 ملین ملکی اور بین الاقوامی مسافر استعمال کریں گے۔ دوسرے تمام میزبان شہروں کے ہوائی اڈوں کو بھی وسعت دی جائے گی، جبکہ ہبا ہوائی اڈے کو اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ اس کے مسافروں کی گنجائش 1.5 ملین سے بڑھائی جا سکے۔ سعودی عرب ٹرین لائنوں اور بس روٹس کو بنانے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ ملک بھر میں سفر تیز اور مؤثر ہو جائے۔ قطر نے 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے $220 بلین خرچ کیے۔ سعودی عرب کی بولی میں میزبانی کی مجموعی لاگت نہیں بتائی گئی ہے، لیکن جن منصوبہ کا خاکہ پیش کیا ہے ان کے لیے شاید سینکڑوں بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کا معاملہ تھا۔ درجہ حرارت کافی ٹھنڈا ہونے کے لیے موسم سرما کا ٹورنامنٹ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں اکتوبر اور اپریل کے درمیان درجہ حرارت سب سے معتدل ہے۔ ان مہینوں کے دوران میزبان شہروں میں روزانہ اوسط درجہ حرارت 15 اور 30 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے۔ مئی اور ستمبر کے درمیان روزانہ اوسط درجہ حرارت 17 اور 38 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب نے 2021 سے اب تک کھیلوں میں سب سے بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جب ملک کے ولی عہد نے اسے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی کا کلیدی حصہ بنایا تھا۔ سعودی عرب نے کھیلوں کے کئی بڑے مقابلوں کی میزبانی کی ہے، بشمول فٹ بال، فارمولا 1، باکسنگ، گولف سیریز شروع کی ہے۔ 4 سعودی پرو لیگ کلبوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا اور نیو کیسل یونائٹڈ کلب کو بھی خرید لیا۔ دوسری جانب خلیجی ریاست پر الزام لگایا گیا کہ اس نے کھیل میں اپنے سرمایہ کاری کا استعمال کیا ہے اور اس کی بین الاقوامی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے ہائی پروفائل ایونٹس کی میزبانی کی ہے۔
یہ عمل اسپورٹ واشنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں، ہم جنس پرستی کو جرم قرار دینے، آزادی اظہار پر پابندی اور یمن میں جنگ کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ کھیلوں میں سرمایہ کاری معیشت کو فروغ دے رہی ہے، صحت کے لیے کھول رہی ہے اور لوگوں کو مزید فعال ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔ فیفا کے رہنما خطوط کے مطابق ایونٹ کی میزبانی کے لیے بولی لگانے والے ممالک کو انسانی حقوق کا احترام کرنے کا عہد کرنا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خیر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے کہا کہ کسی بھی ملک میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور واقعات ہمیں ایک کے نئے بہتر مستقبل کے لیے اصلاح کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔